بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع میں آپ سے ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ مکمل بات سننے میں ہی بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان المبارک کی زکوٰۃ یعنی صدقۃ الفطر کی حفاظت اور نگرانی کے لیے مقرر فرمایا۔ چنانچہ میں اس کی حفاظت اور نگرانی کر رہا تھا کہ ایک رات میرے پاس کوئی آنے والا آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ لینے لگا۔ میں نے اس کو پکڑا اور کہا میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا میں محتاج ہوں، میرے ذمے بال بچوں کا بوجھ ہے اور مجھے سخت ضرورت ہے، یعنی غربت اور تنگی نے مجھے چوری کرنے پر ابھارا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا تھا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کے بوجھ کا شکوہ کیا تو مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو، اس نے تمہارے سامنے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی وجہ سے مجھے پورا یقین تھا کہ وہ دوبارہ آئے گا، اس لیے میں اس کی نگرانی اور انتظار کرتا رہا۔ چنانچہ وہ آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ لینے لگا۔ میں نے اس کو پکڑا اور کہا میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، مجھ پر بال بچوں کا بوجھ ہے، آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس پر ترس آیا، چنانچہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کا شکوہ کیا تو مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو، اس نے تمہارے سامنے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی وجہ سے مجھے پورا یقین تھا کہ وہ پھر آئے گا، چنانچہ میں اس کی نگرانی اور انتظار کرتا رہا۔ وہ پھر سے آیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنے برتن میں غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑا اور کہا میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ یہ آخری تیسری دفعہ ہے، ہر دفعہ تو کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا مگر پھر آتا ہے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچائیں گے۔ جب تم بستر پر لیٹو تو پوری آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے ایک محافظ برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہ آئے گا۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا کہ اس نے مجھے چند کلمات سکھائے جن کی وجہ سے اللہ مجھے نفع دیں گے، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو، اس نے یہ بات سچ کہی جبکہ وہ جھوٹا ہے، اور تم جانتے ہو یہ شخص جس سے تم 3 راتوں سے گفتگو کر رہے ہو کون ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے۔ خلاصہ ہے شیطان کسی روپ کو بھی اختیار کر کے آ سکتا ہے سوائے نبیوں کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی سادہ دل تھے، کسی کی مدد پر اس کے لیے آگے بڑھ جاتے۔ مسلمان ایک انسانیت کے لیے ہمیشہ آگے بڑھا کرتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہی ہے کہ اس نے مدد کے لیے آپ کو چنا، آپ کو اس کا ثواب عطا فرمایا، چاہتا تو یہی ثواب کسی اور کو عطا فرما دیتا۔ اور یاد رکھیں اللہ کچھ کرنے کے لیے مخلوق کے محتاج ہرگز نہیں۔ جو دنیا کو، زمین و آسمان کو بنا سکتا، آدم علیہ السلام کو، اماں حوا کو بنا سکتا، اناج کو اگا سکتا، آسمان سے بارش برسا سکتا،
اس کو بھلا مخلوق کی کیا ضرورت، جبکہ سب مخلوق کچھ کرنے کے لیے اللہ کی مدد کی محتاج ہے اور اللہ کچھ کرنے کے لیے مخلوق کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی حافظ یعنی حفاظت والا نہیں، محافظ سیکیورٹی گارڈ کی ممانعت نہیں، پر یقین صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ کتنے بھی چوکیدار محافظ اسلحے کے ساتھ رکھ لیں، حقیقت تو یہی رہے گی کہ ساری دنیا مل کر چاہے تو نقصان نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اسی طرح ساری دنیا فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ جاننے کے باوجود پھر بھی ہم گمراہی میں ہیں کہ ہم دنیا کے اسباب کے پیچھے بھاگتے، مثلا انگوٹھی میں ایسا پتھر لگا لیں جو ہمیں نفع فائدہ پہنچائے گا، تالا اور ڈوری لگا لیں، اس سے بھی ہمارے کام بن جائیں گے۔ یہ سراسر گمراہی ہے۔ نماز کو کیوں بھول جاتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے نماز میں بندے کی ذمہ داری لی ہے کہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، جو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرتا، اور عورتیں وقت پر 4 دیواری میں حالت احرام میں ادا کریں۔ بات حفاظت کی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بہت طاقت ہے، بلکہ طاقت ذکر میں ہی ہے۔ مفہوم ہے آیت الکرسی جو بھی ایک دفعہ پڑھ لے تو اللہ اس کے لیے حفاظت کے لیے فرشتہ لگا دیتے، اور اگر کوئی 3 بار پڑھ لے تو اللہ پاک براہ راست ڈائریکٹ اس کی حفاظت فرماتے، بس جب تک موت کا وقت نہیں۔ یہ یقین کی بات ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا وہ ہو کے رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین تھا کہ فرمایا ہے تو وہ شخص شیطان آئے گا ضرور۔ اللہ کا ذکر اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں، یقین جانیے وہاں سے اللہ کی مدد پہنچے گی جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا، اور شیطان کے ہر شر سے بھی اللہ کی حفاظت ملے گی۔ یقین سے بسم اللہ بھی پڑھ لیں تو آگ بھی اثر نہ کرے، پیناڈول بھی کینسر کی دوائی بن جائے۔ ساری بات کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے نہیں ہوتا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں پر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، نہ کہ دنیا کے رسم و رواجوں پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ یقین کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھنے میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ اسے معاف فرمائے۔ بات سمجھ میں آئے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالی پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ دعاؤں کا طلبگار عمران امین۔